اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الہی انت الہ عالم وانا عبدک جاہل اسألک ان ترزقنی علما نافعا وفہما کاملا وطبعا ذکیا وقلبا صفیا حتی اعبدک بعلم لک ولا تہلکنی بالجہالۃ برحمتک یا ارحم الراحمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ المولا النبی الکریم علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ واکرم التسلیم. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایما مددے انتظار کرم تست منے عینی را اے خدا جو او خدا بھی او خدا دامد دے. اور عرض کرتے ہیں مایوس نہ ہو رکھ حق پہ نظر، مایوس نہ ہو رکھ حق پہ نظر، تکمیل عقیدت غوث سے کر. قدرت ہے یہ عبد القادر میں ہر ناقص کو کامل کر دے. حضرات گرامی، یہ میرے لیے بہت سعادت کا موقع ہے کہ میں آج اس بزم میں حاضر ہوں جس بزم میں غوث اعظم یعنی مرشد اعظم حضور ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا ذکر ہو رہا ہے. اور جہاں پر ایک طرف مرشد کا ذکر ہے اسی طرف مرید عبد القادر کا بھی ذکر ہے. ایک مرشد عبد القادر ہیں اور ایک مرید عبد القادر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت کے پھولوں میں رکھے اور ان کے جانشین آبرو سنیت حضرت العلام معین الدین قادری برکاتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دارین کی نعمتوں سے نوازے اور عبد القادر بابا کا فیض جس طرح سے ان کی زندگی میں جاری و ساری تھا وہ معین بھائی کے ذریعے اللہ رب العزت جب تک اللہ رب العزت نے ان کو حیات عطا فرمائی ہے تندرستی و توانائی کے ساتھ اللہ ان کے ذریعے وہ فیض جاری و ساری رہے.
عبد القادر بابا کے ساتھ ہمارے تعلقات اور معین بھائی کے ساتھ ہمارے تعلقات کوئی 2-4 دن کے نہیں، بلکہ الحمدللہ ان کے گھر کو ہمارے خانوادے سے 4 پشتوں کا تعلق ہے، 4 پشتوں کا تعلق ہے۔ اور محبتیں وہ نہیں ہوتی جو ممبروں پر یا سٹیجوں پہ ظاہر کی جائیں، محبتیں وہ ہوتی ہیں جو پریکٹیکل زندگی میں جن کا ثمرہ جو ہے وہ ظاہر ہو۔ ہماری محبتیں ان کے ساتھ کیا ہیں وہ یہ جانتے ہیں اور ہمارا رب جانتا ہے، اسے ہم ظاہر کرنے سے کیا فائدہ۔ اور یہ ہمارا کوئی احسان بھی نہیں کہ ہم عبد القادر بابا کے اس فاتحے کے موقع پہ یہاں پہ آ گئے۔ ظاہر سی بات ہے، ہمارے والد کے دوست تھے، ہمارے والد ان کو اپنا بھائی کہا کرتے تھے، تو اگر ہم نہیں آئیں گے ان کے فاتحے میں تو کون آئے گا؟ اس میں کوئی احسان کی بات نہیں ہے، یہ محبتوں کے سلسلے ہیں اور یہ وہ اخلاق ہیں جو اخلاق ہم کو وراثت کے طور پر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے عطا فرمائے۔ ہمارے نبی، یہی تو ہمارے نبی کے اخلاق ہیں اور یہی تو ہمارے نبی کی سنت ہے کہ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو، جب کسی کے ہاں موت ہو جائے تو اس کے ہاں جا کے تعزیت کرو، اپنے مسلمان بھائی یا بہن کے دکھی دل کی تسکین کا سامان جتنا تمہارے قدرت میں ہے، اللہ کی دی ہوئی قدرت میں جتنا تمہارے بس میں ہے اتنا کر لو، اور یہی سنت رسول ہے۔ تقریر تو ہمارے مفتی صاحب قبلہ یہاں پر ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں کر چکے، میں صرف چند باتیں عرض کرنے کے لیے میں حاضر ہوں۔ ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے، کہ کسی کے اوپر، ہم آپ کوئی بھی کسی کے اوپر پیدائش سے لیبل نہیں لگا ہے کہ ہم جنتی ہیں، کسی کے اوپر لیبل نہیں لگا ہے، کسی کو یہ بشارت نہیں ہے، کیونکہ اکثر آج کل کیا ہو رہا ہے، اکثر آج کل لوگوں نے جو کام اللہ کے ذمہ کرم پہ تھے وہ لوگ اس زوم میں کہ شاید ہم لوگ اس کا فیصل ہو گئے ہیں، لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم میں ہے، مثال کے طور پر جنت دوزخ کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جنت دوزخ کا فیصلہ کرنے والا جج کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور آج کل ہم بن گئے ہیں کہ بھائی تو دوزخی ہے یا تو جنتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو ہم سمجھ لیں، یہ غوث اعظم کا مہینہ ہے، میں غوث اعظم کے مہینے میں آیا ہوں، میں غوث اعظم کی کرامت کو بیان نہیں کروں گا کیونکہ میں نے غوث اعظم کو کتابوں میں پڑھا ہے، میں نے مولویوں کی تقریروں سے غوث اعظم کو نہیں سمجھا ہے، میں نے غوث اعظم کے قلم سے غوث اعظم کو سمجھا ہے۔ غوث اعظم کے قلم سے غوث اعظم کو سمجھا ہے۔ غوث اعظم کے خادم نے ان سے پوچھا کہ حضور آپ کا مسئلہ یہ اور مرتبہ یہ کہ دن و رات آپ سے کرامتوں کا صدور ہوتا ہے، دن و رات آپ سے ہم کرامتیں دیکھتے ہیں، انگنت کرامتیں آپ کی ہم دیکھا کرتے ہیں، تو حضور ایک مسئلہ، ایک معاملہ ہمارے دل میں آتا ہے، ایک خیال دل میں آتا ہے کہ آپ کا مقام برتر ہے یا صحابہ رسول کا مقام برتر ہے؟ کیونکہ صحابی رسول کی تو ہم نے اتنی کوئی کرامتیں سنی نہیں ہیں، لیکن آپ کی کرامتیں تو ہم دیکھ رہے ہیں، اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس پر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا نے ارشاد فرمایا کہ بابو تم صحابہ کرام کی کرامتوں کے بارے میں بات کرتے ہو تو سنو، عبد القادر اس منزل میں ہے کہ عبد القادر جیلانی کو اگر کسی دیہاتی بڑے صحابہ کی بات تو دور کی بات رہی، اگر کسی گاؤں میں رہنے والے صحابی جس نے صرف ایک مرتبہ نبی کی زیارت کی ہو، اگر ان کے قدموں سے لگی دھول اگر عبد القادر کو مل جائے اور عبد القادر اس دھول کو اپنے چہرے پہ مل لے
تو عبد القادر سمجھے گا کہ اس کی نجات کے لیے یہ کافی ہے۔ ہم اس عبد القادر جیلانی کو جانتے ہیں، ہم اس عبد القادر جیلانی کو جانتے ہیں جنہوں نے ارشاد فرمایا اگر کسی کو تم آسمان میں قالین پر اڑتا ہوا دیکھ لو تو تم ہرگز اس کو ولی مت تسلیم کرنا، کیونکہ آسمان میں تو مکھی بھی اڑا کرتی ہے۔ تو اڑنا، آسمان میں ہوا میں اڑنا، یہ کوئی کرامت کا کوئی معیار نہیں ہے۔ ہم اور آپ کو پریکٹیکل اسلام کی بات کرنا چاہیے کہ پریکٹیکل اسلام کیا ہے، اور پریکٹیکل اسلام یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان میں آپ حضرات کو ایک خانقاہی گن دے کے جا رہا ہوں آج۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ ہر انسان دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا آگ کا پجاری بنا دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اللہ کی طرف سے پھیر دیتے ہیں۔ ہر انسان، چاہے وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو یا وہ غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہو، وہ سب جو ہے وہ دین فطرت پہ پیدا ہو۔ دین فطرت کیا ہے؟ دین فطرت ہے ایک اللہ کو ماننا، موحد، توحید کا پروانہ ہونا، یہ ہے دین فطرت۔ اب مسلمان کا رول کیا ہے؟ مسلمان کا رول یہ ہے کہ مسلمان اپنے کردار کے ذریعے، اپنی گفتار کے ذریعے لوگوں کو اسی فطرت کی طرف واپس لے جائے۔ یہ مسلمان کا کردار ہے۔ آج کل ہم لوگ اس بات میں لگے ہیں کہ ہم لوگ ثابت کر دیں کہ ہم تم سے بہتر ہیں، چاہے وہ غیر مسلم کے سامنے کھڑے ہوں ہم یا اپنے مسلمان بھائیوں کے سامنے کھڑے ہوں۔ ہم لوگوں میں ایک عادت آ گئی ہے کہ ہم تم سے زیادہ نمازی ہیں تو ہم تم سے زیادہ متقی ہیں، ہم سر پہ ٹوپی لگائے ہوئے ہیں تو ہم تم سے زیادہ پرہیزگار ہیں، ہم 2 میل لمبی داڑھی رکھے ہوئے ہیں تو ہم تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ہم کرتا پجامہ پہنے ہوئے ہیں تو تم سے زیادہ جو ہے وہ اللہ کو ماننے والے ہیں۔ یہ طریقہ آج کل ہم لوگوں میں آ گیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی پر، اپنے آخری پیغمبر پر نازل فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے آج کے دن تمہارے لیے، تمہارے اوپر تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر تمام اپنی نعمتوں کو تمام کیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین چن لیا۔ حضرات گرامی، دین مکمل ہو چکا، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس بات کو ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم کو جو ہم نے نبی سے سنا اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے، جو ہم نے نبی کی تعلیمات ہم تک آئی ہیں ان کو ہم کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے نقل کروں کہ ہم اور آپ جن امام کو مانتے ہیں، جن امام کے پیروکار ہیں، ان کا نام ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ۔ ایک مرتبہ ایک مقدمہ امام اعظم کے بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ امام اعظم کے اصحاب وہاں پہ موجود تھے، ان کے شاگرد موجود تھے۔ امام اعظم کی بارگاہ میں مقدمہ لایا گیا۔ 2 لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، اور کس معاملے کو لے کر لڑ رہے تھے؟ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ قرآن جو لکھائی اور کتابت کیا ہوا مصحف میں موجود ہے، یہ کتابت کرنے والے نے، کاتب نے اس کی کتابت کری ہے، اس لیے یہ قرآن جو ہے یہ مخلوق ہے۔ دوسرے کہہ رہے تھے کہ صاحب قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت مخلوق نہیں بلکہ قرآن جو ہے وہ قدیم ہے بطور اللہ کے کلام ہونے کی وجہ سے۔ امام اعظم کے پاس ان دونوں کو لایا گیا۔ امام اعظم نے فوراً برجستہ وہاں پہ فیصلہ دیا
کہ ان دونوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں، ان دونوں کو امام بنانا جائز نہیں۔ امام اعظم کے شاگرد ہیں جن کا نام ہے قاضی ابو یوسف۔ آپ نے عرض کیا کہ حضور، جو بندہ کہہ رہا ہے کہ قرآن مخلوق ہے اس کی گمراہی تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن اللہ کی صفت کلام ہے اور اس لیے وہ قدیم ہے، تو حضور اس کے پیچھے آپ نے نماز پڑھنے کو منع کیوں فرمایا؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک ایسا قاعدہ کلیہ عطا فرمایا جو آج تک اور قیامت تک ہمارے لیے کافی ہے حق کو سمجھنے کے لیے۔ امام اعظم نے فرمایا، انہما یتنازعان فی الدین والمنازعۃ فی الدین بدعۃ، یہ دونوں دین میں ایسی بات نکال رہے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، اور ایسی بات نکالنا دین سے جو قرآن و سنت میں ثابت نہ ہو یہ بدعت ہے، اس لیے یہ بدعتی ہے اور ان کے پیچھے نماز پڑھنا ناجائز ہے۔ اب حضرات گرامی، میں آپ سے عرض کروں کہ جن کا مہینہ جس مہینے میں ہم جن کی یاد مناتے ہیں، حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس مسند پر آپ تشریف فرما ہوئے تھے، وہ مسند تھی حضرت امام ابو حامد غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جو جانشینی غوث اعظم نے سنبھالی تھی وہ حضرت امام غزالی کی جانشینی تھی۔ امام غزالی اپنے زمانے کے بہت بڑے منطق کے فلسفے کے امام، لیکن آخر میں آ کر امام غزالی نے بھی توبہ کری کہ یا اللہ، میں توبہ کرتا ہوں علم کلام سے، یعنی ایسی باتوں میں کٹھوجتی کرنے سے جو قرآن میں نہیں پائی جاتی، جو اللہ کے رسول کی سنت میں نہیں پائی جاتی۔ آج کل کے زمانے میں ہوا یہ ہے کہ ہر پان پٹی پر، ہر چائے خانے پر مفتی اور محدث پیدا ہو گئے، ہر جگہ پر۔ دیکھو میرے بھائی، میں کامن سینس کی بات بتا رہا ہوں۔ ابھی ہمارے ایک مبلغ یہاں پر، میں ان کی بھی تھوڑی میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی باتوں میں بھی اصلاح کریں۔ دیکھو، ایک صاحب ابھی بیان کر رہے تھے کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ سیدھی طرف رستے کے چلیں۔ ایک بات یاد رکھو، ہمیں دین نبی نے عطا فرمایا ہے۔ ہمارے نبی کی 3 صفت، 3 کوالٹیز قرآن میں بیان کی گئیں۔ نبی کون ہے؟ ہمارے نبی جو اللہ کی نشانیاں پڑھ کر ہمیں سناتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ کی نشانی ہے اور اس سے تمہیں یہ سبق سیکھنا ہے۔ اور ہمارے نبی کی دوسری صفت کیا ہے؟ ہمارے نبی اللہ کی کتاب کا علم دیتے ہیں، کتاب یعنی قرآن کا علم دیتے ہیں۔ اور تیسری صفت ہے کہ نبی حکمت سکھاتے ہیں۔ کیا سکھاتے ہیں؟ حکمت ایک الگ چیز ہے۔ حکمت کیا ہے؟ میں اسٹوڈنٹ ہوں، ابھی قرآنیات کا میں اسٹوڈنٹ ہوں۔ میری نظر میں اور تجربہ جو تھوڑا بہت ہے، حکمت کامن سینس کا دوسرا نام ہے۔ کامن سینس کا دوسرا نام ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کہیں گے بے شک سرکار نے فرمایا کہ راستے کے سیدھے جانب چلنا سنت ہے، یہ مطلب سرکار کا طریقہ تھا، فرمایا نہیں سرکار، بلکہ سرکار کا طریقہ تھا، سرکار کی ہیبٹ تھی۔ لیکن ہندوستان جیسی جگہ ہے جہاں پہ لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے، ٹریفک جو ہے وہ سیدھے ہاتھ سے آ رہا ہے، اگر آپ سیدھے ہاتھ پہ چلیں گے روڈ پہ تو کیا ہوگا؟ حادثہ ہوگا، ہے نا؟ یہ حکمت کے خلاف ہے، یہ سنت نہیں ہے بلکہ یہ حکمت کے خلاف ہے، یہ کامن سینس کے خلاف ہے۔ تو حضرات ایک بات یاد رکھیں، اسلام آفاقی دین کیوں ہے؟ اسلام یونیورسل ریلیجن کیوں ہے؟ کیونکہ اسلام دیس اور بھیس کے حساب سے فلیکسیبل دین ہے، فلیکسیبل دین ہے اسلام۔ اسلام جہاں تشریف لے جاتا ہے، اسلام صبغت اللہ ہے، اسلام اللہ کا رنگ ہے، اور رنگ وہی اچھا کہلاتا ہے جس کے اوپر کوئی دوسرا رنگ نہ چڑھے، بلکہ وہ تمام رنگوں پہ حاوی ہو جائے۔ تو اسلام ایسا دین ہے کہ جب تک
عرب کے دائرے میں رہا، ممالک عرب کے دائرے میں رہا، تو وہاں کے اعتبار سے احکامات جو ہیں آپ دیکھیں گے فقہ میں وہاں پہ جاری ہوئے، اور جب ہمارے اس دیار میں آیا، یعنی یہ ہمارا بر صغیر ہند و پاک ہندوستان جنت نشان جب ان جگہوں پہ آیا تو یہاں کے اعتبار سے بھی بہت سارے احکامات طے کیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں اپنے تمام بھائیوں سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے آپ لوگ سمارٹ سنی بن جائیے، بہت ہی سمارٹ سنی بنے۔ اگر آپ سمارٹ سنی بنیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو کوئی بھی ہاتھ پکڑ کے ادھر سے ادھر نہیں لے جا پائے گا، بلکہ آپ صراط مستقیم پہ چلیں گے، اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم کو صراط مستقیم مل جائے، ہم کو سیدھا راستہ مل جائے، ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ جیسے بہت سارے لوگ، اب دیکھیے میں درگاہی آدمی ہوں، درگاہ کا سجادہ نشین ہوں، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور سبھی مسلمانوں کو یہ مذہبی دھندے بازی سے محفوظ رکھے۔ جنہوں نے مذہب کو دھندا بنا لیا ہے، درگاہوں پر لوگوں کو لیا کے قبروں پر الٹی سیدھی رسمیں کرنے والے اور کروانے والے کیا دلیل لیتے ہیں؟ قرآن کو دلیل لے کے آتے ہیں، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف وسیلہ پکڑو، اللہ کی طرف وسیلہ پکڑو، بغیر مزار پہ آئے اللہ تعالیٰ نہیں سنے گا۔ ارے یہ کہاں سے آیا؟ یہ کہاں سے شریعت میں آیا؟ ارے قرآن میں تو یہ نازل ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تم ہم سے دعا کرو، تم ہم سے مانگو، ہم تمہیں عطا فرمائیں گے، تم ہم سے مانگو، ہم تمہیں عطا فرمائیں گے۔ دیکھیں بھائی، میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک مزاج بنائیے۔ ہمارے غوث پاک نے کیا عطا ارشاد فرمایا؟ جن کا مہینہ منا رہے ہیں، ارشاد فرمایا زوروا قبور الصالحین فإنها تذکرۃ للآخرہ، صالحین کی قبروں کی زیارت کرو۔ کیوں زیارت کرو؟ آپ نے فرمایا صالحین کی قبروں کی زیارت اس لیے کرو، اس لیے نہیں کہ سجادہ نشین صاحب کے ہاتھ میں نذرانے میں ہو جائیں، بلکہ اس لیے نہیں، ابھی میں نے دیکھا خود سرکار بڑے پیر صاحب مفتی صاحب، خود بڑے پیر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابھی کچھ لوگوں نے واٹس ایپ پر فوٹو اپلوڈ کرنا شروع کرے کہ بڑے پیر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے یہ بڑی مہنگی لاکھوں روپے کی چادر جو ہے وہ جا رہی ہے۔ تو اس پہ میں نے ایک شعر عرض کیا کہ ننگوں کے بدن کو بھی ہے کپڑوں کی ضرورت، اب کھل کے مزاروں پہ یہ اعلان کیا جائے۔ اب مثال کے طور پر میں اپنے عبد القادر بابا کے بارے میں، مرحوم و مغفور، ان کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ عبد القادر بابا جب تک اس ظاہری حیات میں رہے دنیا میں، جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی، لوگ جو ہیں وہ میں جانتا ہوں اچھی طریقے سے کہ کس کس نے کس کس طرح کی کرم فرمائیاں کی ان کے ساتھ، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دیگیں پکانا، ان کے نام کے فاتحے لگانا، کیا مطلب ہے؟ کامن سینس از ناٹ کامن۔ ہمارے مسلمانوں میں اور خاص طور پہ ہم سنیوں میں یہ معاملہ آ گیا ہے کہ جب تک آدمی زندہ رہے گا تب تک اس کو ہر قسم کی تکلیفیں دو۔ میں جانتا ہوں مرنے کے بعد کیا ہوگا، اسی وجہ سے کسی شاعر نے کہا ہے میں جانتا ہوں مرنے کے بعد کیا ہوگا، پلاؤ کھائیں گے لوگ، فاتحہ ہوگا۔ یہ ہماری قوم کا طریقہ بن گیا ہے۔ غوث پاک کے بارے میں ہم لوگ بیان کریں گے، کون غوث پاک؟ توشے والے غوث پاک۔ یعنی ہم لوگ اپنے بزرگوں کا جب ذکر کرتے ہیں تو نیاز یعنی مٹھائی، یعنی نان خطائی، یعنی افلاطون۔ اب سوچئے کہ ہم لوگ اپنے بزرگوں کا جب ذکر کرتے ہیں تو ہم لوگ مٹھائیاں، لڈو، پیڑے کا ذکر ہوتا ہے، ہمارے دماغ میں فوراً تصور آتا ہے۔ جیسے آپ سورج کا اگر کوئی آپ کے سامنے نام لے دے، سورج، تو آپ کے دماغ میں کیا آئے گا؟ دن،
کوئی آپ سے سامنے کہے چاند تو آپ کے دماغ میں آئے گا ٹھنڈی ٹھنڈی رات، روشنی رات کی۔ اگر کوئی آپ سے کہہ دے پانی تو آپ کے دماغ میں تصور آئے گا پیاس کو بجھانے کی چیز۔ اگر کوئی آپ سے کہہ دے کھانا تو آپ کے دماغ میں آئے گا پیٹ کی بھوک مٹانے والی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت۔ اسی طرح سے اسی نہج پہ سوچئے، جب آئے گا عرس غوث پاک، عرس خواجہ اعظم، عرس امام حسین، محرم کا ذکر آیا، امام حسین، فوراً نوجوان کہیں گے کھچڑا ہے نا، غوث پاک میووں والا توشا، یہ کیا ہے؟ مرغا۔ آج میں وہ بھی واٹس ایپ میں آیا ہے، کیا آیا معلوم ہے؟ ہم سنی غوث پاک کے بتائیے اپنے، اب ہم میں اور غیر مقلدین وہابی وغیرہ جتنے بھی جو غیر فرقے والے ہیں ان میں فرق کا معیار کیا رہ گیا؟ کیا معیار رہ گیا کہ ہم میں اور وہابیوں میں فرق یہ؟ اب سوچئے کہ آپ اپنی اگلی جنریشن کو کیا دے رہے ہیں۔ دیکھو بزرگ چلتے چلے جا رہے ہیں، اب ہم جیسی تلچھٹ رہ گئی ہے، کھرچن رہ گئی کھرچن۔ اب بزرگ وہ باقی نہیں رہے کہ جن کو دیکھ کر لوگ جو ہیں وہ عمل اور ایمان کا پیکر بن جایا کرتے تھے۔ اب ہم جیسی تلچھٹ رہ گئی ہے تو سوچو کہ اپنے آنے والی جنریشن، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جو کل کے آنے والے مسلمان ہمارے بڑے ہو کر اس بیمار بنیں گے اس معاشرے کے، ہم انہیں کیا دے رہے ہیں کہ 24 اور 26، یہ تو ہم لوگوں نے نمبر بنا رکھے ہیں، 24 اور 26 نمبر بنا رکھے ہیں ہم لوگوں نے، پتہ نہیں کہاں سے کون سی شریعت نے ہم کو یہ سبق دیا ہے، ہم کو کہاں سے کون سے دین نے ہم کو بتایا ہے۔ کتنی رذیل ہماری حرکتیں ہیں کہ ہم لوگ اپنے اور غیروں کے بیچ میں فرق کرنے کے لیے بولتے ہیں کہ غوث پاک کو ماننے والے سنی جنتی وہ کون ہیں جو مرغا کھاتے ہیں غوث پاک کا۔ استغفر اللہ۔ ہمارے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الفتوح الربانی، فتوح الربانی کھول کے دیکھو غوث پاک کی کتاب، ان کے خطبات کی کتاب ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کیف تقوّد الناس وانت اعمی، تم لوگوں کی قیادت کس طرح کرو گے، رہنمائی کس طرح کرو گے، حالانکہ تمہاری خود کی آنکھیں موجود نہیں ہیں اور تم خود اندھے ہو۔ اندھا کسی کا قائد نہیں ہو سکتا ہے، اندھا کسی کا رہنما نہیں ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میرے پیارے سنی بھائیوں کہ جن غوث پاک کو آپ ان ممبروں پر، ان سٹیجوں پہ سنتے ہو نا، وہ غوث پاک اور ان جو قلم سے لکھنے والے غوث اعظم ہیں جو کتابوں میں موجود ہیں، ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ یہاں پہ جو سکھائے، جہاں پہ جو بولے جاتے ہیں وہ بریانی اور مرغے کے لیے بولے جاتے ہیں، الا ماشاءاللہ، اور جو کتابوں میں غوث پاک ہیں وہ توحید کا درس دینے والے پروانہ توحید تم کو نظر آئے گا اس کے اندر۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ سب چھوڑو، یہ سب شخصیت پرستی والی باتیں۔ ہم لوگ خدا پرست ہیں، ہم لوگ صرف ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، چاہے وہ ہمارے نبی ہوں، چاہے اللہ کے ولی ہوں، کسی نے بھی اپنی طرف نہیں بلایا، سب نے ایک اللہ کی طرف بلایا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، دیکھیے ہم لوگوں کو اپنے آنے والی جنریشن کو ترقی دینا ہے۔ کب تک جو چیزیں ہم تک آئی ہیں ہم لوگ کب تک یہ آگے تک منتقل کرتے رہیں گے؟ اپنی آنے والی جنریشن کو وراثت میں اچھی چیزیں دیجیے۔ اچھی چیزیں کیا دیجیے؟ قرآن دیجیے۔ قرآن میں کیا دیجیے؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ تم لوگ نیکی اس وقت تک نہیں پاؤ گے، اللہ کے نیک بندے اس وقت تک نہیں کہلاؤ گے جب تک اللہ کے ولی تم لوگ نہیں بن سکتے، جب تک کہ تم اپنی سب سے محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ اور ہم لوگ کا معاملہ کیا ہے؟ ہم لوگ کا معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ بولتے ہیں ہم سنی ہیں، ہم چھٹی مناتے ہیں، ہم 11ویں مناتے ہیں، ہم 12ویں مناتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ کوئی ہے جو اپنے پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر جو ہے دیتا ہے 11ویں کے لیے 12ویں کے لیے چندہ کرتے ہیں، لمبے لمبے چندے ہوتے ہیں، 3-3 لاکھ روپے کے امام حسین کے کھچڑے کے چندوں کو میں جانتا ہوں ہمارے علاقے میں ہوتے ہیں۔ کیا فائدہ ہے؟ اور وہی امام حسین کو ماننے والے جو غریب بیچارے رستے میں پڑے ہوئے بھیک مانگ رہے ہیں، وہ مسلمان، ان کو کوئی دیکھتا نہیں ہے، لیکن ہاں سیٹھ صاحب نے جو چندہ دیا ہے، پھر اس کے اوپر جو ہے بڑے بڑے بینر لگائے جاتے ہیں کہ فلاں سیٹھ نے اسپانسر کی ہے نیاز، اور فلاں نے، یہ کوئی امام حسین کے یہاں مقبول ہونے والی چیز نہیں۔
ان چیزوں سے کوئی بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کر سکتا ہے. اگر اللہ کو راضی کرنا ہے، دیکھو میں عبد القادر بابا سے پرسنلی میں امپریس کیوں ہوا معلوم ہے تم کو؟ کیونکہ میں نے عبد القادر بابا کے جنازے میں شریک تھا، میں نے یہ دیکھا کہ جتنے مسلمان جنازے میں موجود تھے اس سے زیادہ غیر مسلم یہاں موجود تھے. غیر مسلم زیادہ موجود تھے. کیوں موجود تھے؟ کیونکہ عبد القادر بابا کو ان کے مرشد نے جو تعلیم دی تھی اس تعلیم پہ وہ کھرے اترے. میں ان کے عمل یا ان کے تقوی وغیرہ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا، یا اس کے بارے میں ان کے گھر والے جانے. میں عبد القادر بابا کے بارے میں ایک بات جانتا ہوں کہ عبد القادر بابا بہت اچھے انسان تھے. بہت اچھے انسان تھے. بہت اچھا انسان کیسے؟ دیکھو اپنے اگر تعریف کر لیں تو اپنا تو تعریف کرے گا ہی. ہمارے ایک دوست کہا کرتے تھے کہ بابو ایسا ہے کہ تم اپنے دوستوں کو کیا سمجھاؤ گے؟ تمہارے دوست تو تمہاری ہر اچھی بری بات میں تمہاری یسر کرے گا. مزہ تب ہے جب تمہارا دشمن تمہاری بات میں حامی ملائے. الفضل ما شہدت بہ الاعداء، بڑائی اسے کہتے ہیں جس کو تمہارا دشمن جس کا اعتراف کرے، تمہارا دشمن اعتراف کرے. عبد القادر بابا کے یہاں میں دیکھا، اپنے سامنے دیکھا کئی غیر مسلم آ کے ان کے معتقد. کیوں معتقد؟ کیونکہ ان کے مرشد نے انہیں سکھایا تھا. دو چیزیں ان کو بتائی تھی عبد القادر بابا کو، دو چیزیں. ایک چیز ان کو یہ بتائی تھی کہ کبھی ہمیشہ جو ہے وہ سورج کی طرح سب پر سمانانتر کرم کرنے والا رہنا. سورج کی طرح. یہ سورج اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اور معلوم ہے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے رحمان، یہ اس کی نشانی ہے. میں آپ کو ایک راز کی بات بتا کے جا رہا ہوں. یہ ایک طریقتی میں آپ کو ایک فلسفہ دے کے جا رہا ہوں کہ سورج اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان کی تجلی ہے. تجلی رحمان اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جس کا فیض ہر مسلم اور غیر مسلم پر دنیا میں جاری ہے. وہ رحمان، وہ رحمت فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. وہ رحمان الدنیا ہے اور رحیم الآخرہ ہے. آخرت میں رحم صرف کس پر ہوگا؟ وہ صرف اور صرف اس کے اطاعت کرنے والے، اس کے ماننے والے پر ہوگا. لیکن دنیا میں آپ نے کبھی دیکھا کوئی شخص ہے جھوٹ بول رہا ہے؟ کہ کبھی آپ نے دیکھا کہ بجلی آئی آسمان سے اس میں پڑ گئی، یا زمین پھٹی اور وہ اندر دھس گیا؟ نہیں نا. اللہ تعالیٰ کا کرم سب پہ سمانانتر جاری ہے. تو ان کے مرشد نے انہیں سکھایا تھا کہ سورج کی طرح سب پر سمانانتر کرم کرنے والے رہنا. اور کتنے ہی لوگ تمہارے ارد گرد جمع ہو جائیں، تم کتنے ہی بڑے بن جاؤ، لیکن کبھی اپنے اندر غرور، گھمنڈ اور تکبر مت لانا. زمین کی طرح بن جانا کہ زمین جو ہے اس کے اوپر بڑے سے بڑے سورما، زمانہ گزرا، بڑے سے بڑا سورما زمین پر دھمک کر کے اپنے قدم کی دھمک دے کر چلتا ہے، لیکن زمین اس کو پلٹ کے اس کی دھمک کا جواب نہیں دیتی. حالانکہ زمین اس بات کو جانتی ہے کہ ایک دن جب اللہ کے حکم سے اس کو موت آئے گی تو یہ میرے اندر ہی سمانے والا ہے اور اس کو میں دباؤں گی. لیکن اس کے باوجود زمین وہ گھمنڈ سے چلتا رہتا ہے، اور زمین جو ہے وہ اپنی توادوں میں جو ہے وہ ویسے ہی خاموش رہتی ہے. تو یہ سبق جو ان کے مرشد انہیں سکھا گئے تھے اور جس پر انہوں نے زندگی پر عمل کیا، تو میرا اپنا مشاہدہ ہے، مجھے کسی سے سننے کی ضرورت نہیں ہے یا کسی سے جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ عبد القادر بابا کے جنازے میں مسلم و غیر مسلم سب سمانانتر طریقے سے یہاں پہ حاضر تھے، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں آسمانی اخلاق سے جو ہے وہ بہرامد فرما رکھا تھا. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے لیے ریزرو رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ اخلاق عطا فرما رکھے تھے. تو آپ لوگ جو عبد القادر بابا سے محبت کرتے ہیں، آپ لوگ بھی اس سے سبق لیں کہ انہی کی طرح سے اخلاق اپنے اچھے بنائیں. دیکھیے ایسا ہے، دین تو مکمل ہو چکا، ہم لوگوں سے اب کچھ بھی نہیں، ہم لوگ کو کچھ نہیں کرنا ہے. بس ہمیں یہ کرنا ہے کہ اپنے نبی کی جو بات ہم تک آتی ہے ان اچھے اخلاق کو ہم کو آگے لے جانا ہے، اور ہمیں کوئی بات ثابت نہیں کرنی ہے کسی سے. ہم وہی باتیں مانتے ہیں جو قرآن میں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حبیب کی سنت میں ہے، ہم ان تمام باتوں کو مانتے ہیں. اس کے علاوہ میں گزارش کروں گا
ان تمام لوگوں سے جو پان پٹیوں میں بیٹھ کر اور چائے خانوں میں بیٹھ کر حدیث اور فتوے بیان کرتے ہیں یا مولانا لوگ کی تقریر کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں کہ خدا کے واسطے تبصروں سے اپنی زبانوں کو محفوظ کر لیجئے، اپنی زبانوں کو تبصروں سے اور بیجا ادھر ادھر کی غیبت برائیوں سے محفوظ کر لینے میں ہی آپ کی دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی بھلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکی کے ساتھ ہم زندہ رہیں اور نیکی کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس حاضر ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔